کہ نفس کی اصلاح سے ہی نفس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اے لوگوں، پہلے اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو، اس کی اصلاح کر کے اس کا فائدہ کرو، پھر دوسروں کی سوچو۔ شمع کی طرح نہ ہو جاؤ کہ وہ خود کو جلاتی ہے اور غیر کو روشنی دیتی ہے۔ تو کسی شے میں اپنی خودی اور خواہش اور نفس کے ساتھ داخل نہ ہو۔ اللہ کا جب کسی امر کے لیے ارادہ ہوگا تو اس کے لیے تجھے تیار کر دے گا۔ اگر تیرے ہاتھوں خلقت کو فائدہ پہنچانا مقصود ہوگا تو تجھے ان کی طرف لوٹا دے گا، تجھے ثابت قدمی اور مدارات کی دولت سے نوازے گا، خلقت کی تکلیفیں برداشت کرنے کی قوت عطا کرے گا، تیرے دل میں خلقت کے لیے وسعت دے دے گا، تیرا سینہ کشادہ کر کے اس میں حکمت و دانائی بھر دے گا، تیرے باطن کی نگہبانی کرے گا اور اس کی رازداری کرے گا۔ اس لمحے تو نہیں، وہی وہ ہوگا۔ کیا تو نے یہ ارشاد ربانی نہیں سنا؟ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داود ہم نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان انا جعلناک خلیفۃ فی الارض پر غور کرو۔ یوں نہیں فرمایا انت جعلت نفسک، کہ تو نے اپنے نفس کو بنایا۔ اولیاء اللہ کا نہ کوئی اپنا ارادہ ہوتا ہے نہ کوئی اختیار، وہ ہر کام امر و فعل و تدبیر اور اللہ کے ارادے کے تحت کرتے ہیں۔ اے سیدھی راہ سے ہٹ جانے والے، تو کسی شے سے حجت نہ پکڑ، تیرے پاس سیدھے راستے کی کوئی دلیل نہیں۔ حلال اور حرام دونوں سامنے ہیں، تو اللہ پر کتنا بے حیا بن گیا ہے، اللہ کے لیے تیرا خوف کس قدر کم ہو گیا ہے، کون سی چیز نے تجھے نڈر بنا دیا ہے، اس کے دیدار کو تو کس قدر ہلکا سمجھ رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر تو اسے نہیں دیکھتا تو وہ تجھے دیکھتا ہے۔ بیدار لوگ اللہ کو اپنے دلوں سے دیکھتے ہیں، جب ان کی پراگندگی یکجا ہو گئی تو پگھل کر ایک ہی چیز بن گئی، اللہ اور اس کے بیچ میں سے حجاب اٹھ گئے، بدن فنا ہو گئے، باطن باقی رہ گئے، جوڑ و پیوند ٹوٹ گئے اور دوست پچھڑ گئے۔ اب ان کے لیے اللہ کے سوا کچھ باقی نہ رہا، اس کے بغیر نہ ان کے لیے کوئی بات، نہ کوئی حرکت اور نہ کسی چیز سے خوشی، حتیٰ کہ ان کا یہ معاملہ صحیح ہو گیا تو وہ کامل بن گئے، ان کے حق میں امر پورا ہو گیا۔ پہلے وہ دنیا کی غلامی اور اس کی بندگی سے نکلے، پھر سب ما سوی اللہ سے الگ ہو گئے۔ یہ لوگ ہمیشہ اللہ کے معاملے اور اس کی ذات میں آزمائش میں رہے، تاکہ وہ ان کے اعمال کو دیکھے یہ کیسے عمل کرتے ہیں۔ گویا باطن بادشاہ ہے اور دل اس کا وزیر ہے، جبکہ نفس و زبان اور دیگر اعضاء ان دونوں کے خدمت گزار۔ باطن دریائے الہی سے سیراب ہوتا ہے، دل باطن سے سیراب ہوتا ہے، نفس مطمئنہ
دل سے سیراب ہوتا ہے، زبان نفس مطمئنہ سے سیراب ہوتی ہے، اعضاء زبان سے سیراب ہوتے ہیں۔ زبان جب سدھر جاتی ہے تو دل سدھر جاتا ہے، اور جب زبان بگڑ جاتی ہے تو دل بھی بگڑ جاتا ہے۔ تیری زبان کو تقویٰ کی لگام اور فضول باتوں اور نفاق سے توبہ کی ضرورت ہے۔ اس پر جب ہمیشگی ہو تو زبان کی فصاحت دل کی فصاحت کی طرف لوٹ آئے گی۔ دل کو جب یہ کمال حاصل ہو جائے گا وہ منور ہو جائے گا، اور دل سے زبان اور اعضاء روشن ہو جائیں گے۔ اس مقام پر مقرب کی زبان سے بات کیا کرے گا، قرب میں نہ اس کی زبان ہوگی، نہ اس کی دعا، نہ ذکر۔ دعا و ذکر اور کلام تو دوری کے عالم میں ہوتے ہیں، قرب کے عالم میں سکون اور گمنامی اور نظارہ جمال الہی اور اس سے فائدہ اٹھانے میں قناعت ہوا کرتی ہے۔ اللہم اجعلنا ممن یراک فی الدنیا بعین قلبہ وفی الآخرۃ بعین رأسہ وآتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہی تو ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جو دنیا میں تجھے دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور آخرت میں سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے رکھنا۔ آمین یا رب العالمین۔